إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. آپ جانتے ہیں کہ ایک خاص موضوع پر ہمارے دروس کا یہ سلسلہ چل رہا ہے اور انکار حدیث وہ موضوع ہے اور وہ فتنہ ہے جس میں خاص طور سے آج کے پڑھے لکھے نوجوان جو دینی دستگاہ سے علم حاصل نہیں کیے ہوئے ہوتے ہیں اور دین کا جذبہ ان میں ہوتا ہے اور انٹرنیٹ وغیرہ سے یا کچھ ویب سائٹ سے یا کچھ خاص قسم کی کتابیں پڑھ کے وہ دین کی طرف آتے ہیں اور یہ وہ طبقہ ہوتا ہے جو خاص طور سے جس کا رجحان جس کی تڑپ دعوت کی ہوتی ہے اور دعوت خاص طور سے غیر مسلموں میں. غیر مسلموں میں دعوت دیتے وقت میں مسئلہ پیش آتا ہے کہ آج کا یہ دور حوالوں کا دور ہے, ریفرنسز کا دور ہے اور کسی بھی چیز کو ثابت کرنا پڑتا ہے اس کے لیے حوالہ دینا پڑتا ہے. مزید یہ کہ ہمارے سماج میں عالمی سطح پر دوسری قوموں نے کچھ سٹینڈرڈز قائم کیے ہوئے ہیں, اس کو سمجھیں اچھی طرح سے کہ اتنی عمر میں شادی ہونا چاہیے. ایک سٹینڈرڈ ہے, اگرچہ سٹینڈرڈ یہ بھی دیکھا جائے تو ہر ملک کے اعتبار سے الگ ہے لیکن ایک سٹینڈرڈ بن گیا ہے. خواتین کے بارے میں سٹینڈرڈ بن رہا ہے کہ عورت آزاد ہونا چاہیے, لوگوں سے ہاتھ ملانے کی آزادی اس کو ہونا چاہیے, بہت خوش ہو جائے تو گلے بھی مل سکتی ہے ٹیم لیڈر اگر ہے تو. اور اس طرح کی چیزیں عام ہو رہی ہیں. جوا, شراب اور سپورٹس کے نام پہ بہت کچھ اور اسی طرح سے انٹرٹینمنٹ کے نام پہ بہت ساری چیزیں آج سماج کا ایک لازمی حصہ بن رہی ہے. تو ایسی صورت میں اور ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ پیمانے انسان کے بدلتے رہتے ہیں. انسان اگر اپنے طور پر سماج کے اثر سے یا بدلتے ہوئے حالات میں پیمانہ بنائے گا, ظاہر بات ہے حالات کے اعتبار سے پیمانے بدلیں گے. کسی زمانے میں عورت کا پردہ, ہندوستان کو دیکھیے آپ, عورت چھپنے والی بہت ہی اچھی عورت مانی جاتی تھی. آج جو اپنے آپ کو چھپایا اس کو کہا جا رہا ہے کہ قیدی ہے. یہ عورت سوشلی لوگوں سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتی ہے, ایسی عورت پچھڑی ہوئی ہے. پیمانہ بدل گیا. پہلے جو بہت کھل کے سامنے آتی تھی اس کو بد اخلاق مانا جاتا تھا. یہاں تک کہ ہمارے ملک کی سنسکرتی جس کو آپ کہیں, ہمارے ملک کی لوگوں کی غیر مسلم لوگوں میں یہ بات تھی کہ ایک, حالانکہ بہت زیادہ ہو گیا, لیکن ایک بہو اپنے سسر کے سامنے بھی گھونگھٹ لے کے آتی تھی. ہمارے ملک میں ایسا ہوتا تھا, ہندوستان میں ایسا ہوتا تھا. لیکن آج بیٹی باپ کے سامنے ٹی شرٹ ایک دم ٹائٹ اور پتلون جینز پینٹ وہ بھی گھٹنوں تک پہن کے آ رہی ہے. پاپا مجھ کو گاڑی کی چابی دیجیے, میں ابھی آئی. پاپا کی بائک لے کے بیٹی گئی, کبھی آئی کبھی نہیں بھی آئی, نہیں بھی آتی. آج پڑھا لکھا زمانہ, پیمانے بدلتے رہتے ہیں. دعوت والوں کے لیے بڑی مصیبت ہوتی ہے. ہم کو دعوت دینا ہے, اس کو سمجھیے. دعوت دینے میں عام طور سے دعات میں اگر انفیریورٹی کمپلیکس ہو تو سماج کے اعتبار سے جو پیمانے بن چکے ہیں ان پیمانوں کو چیک کرنے کی بجائے
اسلام کو ان پیمانوں کے مطابق بنانے کی کوشش آدمی کرتا ہے. اور اسلام میں بھی عورت کو آزادی ہے، ایسی آزادی، زبردستی کی آزادی. اسلام میں بھی ایسا ہے، اسلام میں بھی ایسا ہے. اسلام کی دعوت دوسری قوموں کی خوشامد بن جاتی ہے. یہ ہم کو نہیں کرنا ہے. اسلام ایسا ہے، پسند آتا ہے لیجیے، نہیں پسند آتا ہے ہمارا کوئی قصور نہیں. نہ اسلام کا قصور ہے. جس دن آپ کو سب طرف سے ٹھوکر لگے گی آپ اسلام ہی کے پاس آؤ گے، تم کو لینا پڑے گا. آج جیسا کہ مثال کے طور پر بینکنگ کا سلسلہ ہے، آپ دیکھیے ریسیشن وغیرہ ہوا تو تھوڑا لوگوں کا دیا ٹمٹمانے لگا، عقل میں اجالا آنے لگا. لوگوں کو لگا اسلامک بینکنگ جو ہے، اسلام میں جو سود نہیں ہے اس سے یہ مصیبت نہیں آتی ہے. تھوڑا سا لوگوں کو اس طرف آنے کا، سوچنے کا موقع ملا. اور ایسی کئی چیزیں ہیں. دور آگے جائے گا، سود سود سود، بہت لوگ سود کے شیدائی پیارے. اب جا کے سود سے پرابلم کھڑے ہونے لگے اور کئی پچھڑے ہوئے ملک پیچھے 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 جا رہے ہیں اور سود بڑھتا بڑھتا جا رہا ہے. اصل پرنسپل ابھی باقی ہے. ڈیولپمنٹ کہاں سے ہوگا؟ پرائسز بڑھیں گے، سارے انفلیشن آئے گا، کیا کچھ نہیں ہوگا. تو آج اگر دیکھیں تو پیمانے دنیا میں بنے ہوئے ہیں. آج بہت ساری چیزوں کو برا مانا جاتا ہے اور خوش قسمتی سے ایسی چیزیں جن پر اعتراض ہے وہ اسلام میں بھی پائی جاتی ہے. عورت کا پردہ اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں مسلمانوں کے دینی معاملات ہیں، نکاح کے تعلقات سے، اسی طرح سے اور بھی معاملات دین کے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اسلام پر انگلی اٹھائی جا رہی. کیوں؟ سماج کا ایک ڈھانچہ بن چکا ہے، سماج کی ایک سوچ بن چکی ہے. اس میں جب دائی دعوت دیتا ہے تو اس کے سامنے ایک بہت بڑا ہمالیہ پہاڑ ہوتا ہے کہ جو سماج کا اصول بن چکا ہے، جس کو لوگ اتھارٹی ماننے لگے ہیں، اور اسلام میں وہ چیز نہیں ہے بلکہ اسلام میں کچھ اور ہے جو اس سے ٹکراتی ہے. اب وہ کیا کرے؟ اس کو غلط کہہ کے اسلام کو پیش کرتا ہے تو لوگ ہنسی اڑائیں گے، دیکھو یہ آئے پرانے زمانے کا، اونٹ والے زمانے کا دین لے کے. ابھی تو دنیا بدل چکی ہے. یہ دیکھو عورت کے پردے کی بات کر رہے ہیں. آج عورت تو فیمنزم کے دور میں ہے، ایک دم آزاد ہے. وہ لیڈیز فرسٹ کا زمانہ ہے، لیڈیز اینڈ جینٹلمین کا زمانہ ہے. تھوڑے دن میں جینٹلمین غائب بھی ہو سکتا ہے، بول نہیں سکتے کہ بولنے کی ضرورت کیا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے وقت میں بہت ساری حدیثیں ہیں، ان میں اسلامی معاشرے کے اعتبار سے بہت سارے اصول، آداب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل لائف اور اس طرح کی بہت ساری قرآن کی آیات کی تفصیل، جنت جہنم کے معاملات، قیامت کے دن کے معاملات، عقیدہ اور اسی طرح سے پچھلی قوموں کی تفاصیل. بہت ساری چیزیں آپ کو قرآن میں نہیں ملتی ہیں، حدیث میں ملتی ہیں. لیکن آج سائنس کا دور ہے، لاجک کا ٹریجک دور ہے. اس دور میں بعض اوقات ایک انسان اپنے طور پر کسی چیز کو لاجک قرار دیتا ہے، حالانکہ وہ فالٹی لاجک ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد پر جب حدیثوں کو چیک کرتا ہے اور بعض اوقات آیات کو بھی قرآن کی، تو اس کے لاجک سے اس کو وہ غلط دکھائی دیتا ہے. اور جس کے پاس کوئی قاعدہ نہیں ہوتا ہے اس کے لیے انکار آسان ہوتا ہے. اس لیے بہت سارے دوسرے غیر مسلم اسلام کی بہت ساری تعلیمات پر، خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے بارے میں جو حدیثوں میں تفصیل آئی ہے اس پر انگلی اٹھاتے ہیں. دیکھو اتنی عمر کی لڑکی سے نکاح کیا، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا غسل کرتے تھے، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا یہ واقعہ ہے، دیکھو فلاں صحابی نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا. دیکھو یہ حدیث ایسی بتاتی ہے کہ گدھا سامنے سے چلا جائے، کالا کتا چلا جائے اور عورت سامنے سے چلی جائے، نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو یعنی گدھا اور کالے کتے کے برابر عورت کا نام آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ حدیث. اب آدمی جو دائی ہوتا ہے اس کو ایک ٹینشن آتا ہے، ان کو تو منوانا ہے. اب ان کو منوانے کے لیے کیا کرے؟ حدیث کے علم کے بارے میں اس کے پاس تفصیلی علم حدیث کا نہیں ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں، حدیث کی سند ہوتی ہے، متن ہوتا ہے، اور حدیث کے معنی ہوتے ہیں، اس کا فہم ہوتا ہے. یہ کئی سمندر پار آدمی کو کرنے پڑتے ہیں. پہلے دیکھنا پڑتا ہے جس پر اعتراض ہو رہا ہے آتھینٹک ہے کہ نہیں ہے. کیسے معلوم پڑتا ہے آتھینٹک ہے کہ نہیں؟ سند چیک کرنی پڑتی ہے. پھر آتھینٹک اگر ہے لیکن دکھ رہا غلط،
غلط ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا ہے, اس کے ذہن میں بات آتی ہے, ہوتا ہے, لیکن اتنا کون کرتے بیٹھے گا. ہمارے نزدیک آتھینٹک غلط نہیں ہوتا ہے, لیکن پڑھا لکھا آدمی اس طرح سے کہتا ہے. اب اس میں کیا کریں؟ ایک کام کرتے ہیں, سرے سے حدیثوں کو ہی چھوڑ دیتے ہیں, مسئلہ ختم, مسئلہ ختم. تو ایک بہت بڑا طبقہ ہو گیا, بس قرآن کافی نے کہا ہے, کوئی اتنا کون سند چیک کرے, کون میننگ کے بارے میں یہ روایت جمع کرنے کی کوشش کرے, کون اتنا اس کو ڈیپ, اس کے میننگ کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے, عربی گرامر کے الفاظ, اس کے مفردات حدیث کے کیا ہیں, کون اتنا زیادہ گہرائی میں جائے گا. ایک کام کرو نا, اتنا ٹینشن ہے تو حدیث ہی کو چھوڑ دو, ایک قرآن کافی نہیں ہے اپنے لیے. کرسچن لوگوں کے پاس کیسا قرآن, ایک ہی ان کا بائبل ہوتا ہے, اپنے پاس بھی ایک ہی ہو تو کتنا اچھا. ایک آدمی کو شیطان اس طرح سے گمراہ کر دیتا ہے. بہت سارے لوگوں کا ایک بہت بڑا سبب حدیث کے انکار اور حدیث کے بارے میں شکوک اور شبہات کا بہت بڑا سبب یہ رہا کہ وہ غیر مسلموں میں دعوت کے لیے آگے بڑھے, لیکن سامنے سے جو اعتراضات کی بوچھار ہے اس کا جواب دینے کی استطاعت نہیں تھی, تو انہوں نے سوچا پیڑ ہی کاٹ دو تو چڑیا کوے سب نکل جائیں گے. ایک آدمی ہے, اس کے آنگن میں ایک پیڑ ہے, اب اس پیڑ پہ چیل, کوے, چڑیا اور تیتر بٹیر کیا کچھ نہیں آتے ہیں اور شور کرتے ہیں. سونا اس کا مشکل ہوتا ہے, اس کا جینا حرام ہو گیا ان پرندوں سے. اب کسی نے اس کو, سائنٹسٹ نے اس کو کیا مشورہ دیا, کہا دیکھو چڑیا کوے آتے ہیں آپ کے پیڑ پہ بیٹھتے ہیں نا, آپ کو شور کرتے ہیں, آپ ایک کام کرو وہ پیڑ ہی کاٹ دو تو نہ چیل آئے گی, نہ چوہا آئے گا, نہ چڑیا آئے گی, پیڑ ہی کاٹ دو, مسئلہ ختم. تو اس طرح سے ایک ذہن یہ بھی بنا کے کون اتنا ہیڈیک لے گا حدیث کا, اس لیے انہوں نے کیا کر دیا, حدیث کو چھوڑ دیا, حدیث کا انکار کیا, کہا قرآن ہمارے لیے کافی ہے. اور پھر قرآن کی آیات کو توڑ مروڑ کے جو دل چاہے میننگ دے کے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے. قرآن بلا شبہ ہمارے لیے کافی ہے, ناکافی نہیں ہے, لیکن قرآن کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بھیجا ہے. کون سا ملک ہے جس میں بچوں کو پڑھانے کے لیے ٹیکسٹ بک گھر گھر بانٹی جاتی ہیں, خود سے پڑھو, پڑھانے والا بھی تو کوئی ہوتا ہے, سب ہے نا, یہ ٹیکسٹ کافی ہے کہ نہیں, سلیبس کافی ہے نا, پڑھائی کے لیے, ایجوکیشن کے لیے سلیبس ہے, اتنا پڑھو, پاس ہو جاؤ, پاس ہو جائیں گے, پڑھے لکھے بنو گے, پڑھو گے لکھو گے کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن پڑھانے والا کوئی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, مسلسل ڈیلی پڑھاتا ہے. اور آج کے دور میں تو بچوں سے زیادہ وزن کس کا ہو گیا, ان کے بیگ کا. بچہ اسکول جاتا ہے 6 گھنٹے 8 گھنٹے, اور اس کے بعد میں وہ پڑھانے والا کافی نہیں ہے, اور ایک پڑھانے والا ٹیوشن, وہاں کی فیس اسکول سے زیادہ. پڑھانے والے کی اہمیت کو ہم دنیا کے بارے میں تسلیم کرتے ہیں, دین کے بارے میں تسلیم نہیں کرتے ہیں. ایک بک آئی, بس آئی, ایک پرنٹڈ کاپی آئی, وہ کافی ہو گیا ہمارے لیے. اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے رسول کو بھیجا. اس کی اہمیت ہر انسان دنیا کے معاملات میں بھی محسوس کرتا ہے. آپ بتائیے, جس میں غلطی سے کوئی اتنا بڑا پرابلم ہونے والا نہیں ہے, انسان کی ہمیشہ کی زندگی اس سے جڑی ہوئی نہیں ہے, لیکن ایک ایسی چیز جس سے پورے سماج کا ڈھانچہ, اس کا اخلاقی معاملہ اور آخرت کا معاملہ اس سے جڑا ہوا ہے. بتائیے, بس کتاب آ جائے گھر گھر اور اس کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہو, اس کا ایکسپلینیشن دینے والا کوئی نہ ہو, اس کا پریکٹیکل ایپلیکیشن خود عمل کر کے بتانے والا کوئی نہیں ہو, بس اتنی کتاب کافی ہے. سمجھ میں آتی بات, کوئی ہاں کہے تو اس کو نہیں سمجھا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایسا ہے, جو مانے گا قبول کرے گا اس کا بھلا ہوگا, جو نہیں مانے گا اس کو ہم اور سمجھائیں گے. نہیں سمجھتا ہے بھائی, جس کو جہاں جانا ہے اللہ نے دونوں پاؤں دیے ہیں, جہاں چاہے جائے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے. انسان من اہتدی فلنفسہ, جو ہدایت اختیار کرے وہ اسے اپنی ذات کے لیے ہے. ومن ضل فانما علیہا فانما یضل علیہا, جو آدمی گمراہی کو اختیار کرتا ہے گمراہی اسی پر آ لوٹتی ہے, وہ خود گمراہ ہوگا, اس کا اپنا برا ہوگا.
تو اس کے لیے ہم دعوت دینے میں اس ایک نقطے کو یاد رکھیں کہ ایک انسان اسلام کے بارے میں انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا نہ ہو. اسلام ایسا ہے، ہاں ایسا ہے، اگر وہ چیز حق ثابت ہے، صحیح سند سے وہ بات ثابت شدہ ہے، ہو سکتا ہے آج ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کوئی بات نہیں، انتظار کریں گے. ایک بات بیٹے کو سمجھ میں نہیں آتی، باپ کو سمجھتی ہے، بیٹا پوچھتا ہے باپ سے، ہے نا، عقل دونوں کے پاس ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، لیکن گھر کے معاملات بگڑ گئے تو بیٹا کیا کرتا ہے، باپ کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کے، کبھی چچا کے ساتھ، کوئی بزرگ کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ لیتے ہیں، کیا کرنا ہے ایسے معاملات میں، سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا کروں. تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو ایک بات نہیں سمجھ میں آتی ہے، دوسرے زیادہ جاننے والے سمجھدار کو سمجھ میں آتی ہے. مجھ کو نہیں سمجھا کا مطلب غلط پاگل پن نہیں ہے. مجھ کو نہیں سمجھا کا مطلب غلط، اگر یہ قاعدہ ہے تو آپ کے بیٹے کو جو بھی نہیں سمجھتا آپ کے بارے میں وہ سب غلط ہے. کمپیوٹر کیسا چلتا ہے، فون موبائل کیسا چلتا ہے، سورج کہاں ڈوبتا ہے، کیسا نکلتا ہے، اس کو کچھ سمجھتا نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے، جو اس کو نہیں سمجھتا وہ غلط ہے. ایک کسان کو کمپیوٹر کا نہیں سمجھتا، کمپیوٹر کا غلط ہے. ہم کو پائلٹ کیسا چلاتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، کیسے آربٹ میں جا کے سیٹلائٹ ٹھہرتا ہے، گھومتا رہتا ہے، نہیں سمجھتا ہے، ہم کو غلط ہے. ڈاکٹر صاحب دوائی دیتے ہیں سر کے درد کی، پیٹ میں جانے کے لیے، سر بند دکھنا کیسا ہوتا ہے، نہیں سمجھتا ہے، غلط ہے. ہم کو نہیں سمجھا تو غلط. یہ تو بہت ہی پڑھا لکھا ان پڑھ پن ہے، یہ پڑھی لکھی جہالت ہے. اپنی عقل کو معیار مان لینا یہ جہالت ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے معیار ہیں، آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے کرائٹیریا ہیں. اللہ کی بات سمجھانے والے ہیں اور حق اور باطل میں فرق کر کے دکھانے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی ہی میں حق کو زمین پر نافذ کیا، صرف کاغذ پر نہیں. آپ کی آواز ہوا میں بکھر گئی ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی فلاح، انسانیت کی کامیابی تاریخی اعتبار سے زمین پر نافذ کر کے بتائی کہ اچھا معاشرہ ایسا ہوتا ہے، اچھا انسان ایسا ہوتا ہے، اچھا ٹیچر ایسا ہوتا ہے، ایسے طریقے سے تربیت کریں گے تو ایسا سماج بنتا ہے. پریکٹیکل ایگزامپل، اگر حدیث کو آپ نکال دو گے ہسٹری میں سے، اب بتائیے کیا پوری ایک انسانیت کا ایک سنہرا پنا تاریخ کا اس کو پھاڑ کے پھینک دینا ہوگا. سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہسٹری کا کہ ایک سماج بنا، بہترین سماج بنا، ایک مبلغ، ایک دائی، ایک نبی، ایک رسول کی تربیت میں، اور وہ کس اصول اور کس آداب، کس طریقے سے، کس اسٹریٹجی کے ساتھ بنا، آپ اس کو نکال کے پھینک دو گے اگر حدیث نکال دیتے ہو تو. باقی ساری ہسٹری آپ مانو گے، باقی ساری ہسٹری آپ مانو گے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو واقعات ہیں اس کو نہیں مانو گے. ہومر کو، ایلیڈ کو، اور کس کو شیکسپیئر کو، اور کس کو نہیں مانو گے. اور یہاں تک کہ ماننے پہ آئیں گے تو کیسے پرانے زمانے کے آدی مانو کو ماننے لگیں گے، اور ان کی ہڈیاں ملنے پر ان کے اسٹرکچر بناؤ گے، سب مانیں گے. لیکن اتنا ہسٹری میں ایک دم پکا نریشن اس کو نہیں مانیں گے. پاگل آدمی ہے، کسی بھی فیلڈ میں نہیں جا سکتا ہے. پھر نیوٹن نہیں بولا تھا اوپر سے سیب گرا ہے، کس نے بتایا آپ کو؟ ہسٹری ہے، سند ہے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، معلوم کیسے پڑے گا. کئی باتیں ایسی ہیں، کتنی باتیں ایسی جس پر سوال کھڑے کیے جا سکتے ہیں. اس لیے حدیث کے بارے میں ایک مسلمان کو خصوصاً، ایک دائی کو خصوصاً، ایسے دائی کو جو غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کر رہا ہے، اس کو سینہ ٹھوک کے بولنے والی صلاحیت ہونا ضروری ہے. چھوڑ کے ایسا نہیں کہ ہے ہمارے اسلام میں، ایسا نہیں، ایسا ہی ہے. اگر اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو لگ رہا کیا بیکورڈ اسلام تمہارا، اس کی عقل ابھی بیکورڈ ہے، اس کو تھوڑا ابھی اور زیادہ ترقی کرنا پڑے گا اسلام کو سمجھنے کے لیے. اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ اسلام کا قصور نہیں، یہ اس کا قصور ہے. اس لیے ہم کو اعتماد ہونا چاہیے. دائی کے پاس دین کے سلسلے میں اعتماد اگر نہ ہو
وہ دائی نہیں بن سکتا، وہ مدعو بن گیا، وہ دوسرے کی دعوت لے کے آئے گا، اس کا قلب دوسروں کے افکار کا مسکن بنے گا، اس کے دل میں دوسروں کی دعوت آ جائے گی، اس کے ذہن میں ساری آئیڈیالوجیز وہ اسلام کو بدلنا شروع کر دے گا۔ آپ بتائیے ہمارا ٹاسک کیا ہے دعوت میں؟ لوگوں کو اسلام کے مطابق بنانا ہے کہ اسلام کو لوگوں کے مطابق بنانا ہے؟ یہ سوال ہے۔ اللہ نے اسلام بھیجا ہے تاکہ لوگ اپنے آپ کو اسلام کے مطابق بنائیں، ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ ہم ہر دور کے اعتبار سے اسلام کا ایک نیا ایڈیشن بنا کے پیش کریں، ایسا نہیں چلے گا۔ اسلام قیامت تک کے لیے ویسا ہی رہے گا۔ ہاں، اسلام میں جو رخصت کے پہلو ہیں ہر دور کے مسائل کے اعتبار سے وہ دروازہ اجتہاد کا کھلا رہے گا، لیکن اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ترک کرنا یا اسلام کو تبدیل کرنا یا اسلام کے بنیادی ستونوں کو ہی گرا کے کہنا آؤ اسلام کے گھر میں، نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ یہ بہت بنیادی نقطہ ہے جو سمجھنا ضروری ہے۔ انکار حدیث میں ایک بہت بڑا سبب یہ ہے، یہ مینٹالٹی کہ سب کو خوش کرنا اور کسی کو اسلام پہ اعتراض باقی نہ رہے، یہ مینٹالٹی جو ہے اس کے لیے اسلام کی ان چیزوں کو کٹ کر دو جس پہ اعتراض آ سکتا ہے، ایسا نہیں چلے گا۔ بلکہ اگر اعتراض آتا ہے آپ دیکھیں اس کے بارے میں کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، پہلے تو جھوٹی حدیث ہے آپ خامخواہ دفاع کریں، عقل مندی نہیں ہے۔ حدیث صحیح ہے، نبی کی بات صحیح ہے، معتبر ہے، نریشن صحیح ہے، لیکن اس حدیث کو وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے، آپ اس کو خود سمجھیں اور سمجھانے کی کوشش کریں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم، جاننے والے سے پوچھو، وہ اس کے معنی بتائیں گے، یہ حدیث ایسی ہے، یہ حدیث ایسی نہیں، ایسی اس کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے، پھر جا کے اس کو سمجھانا آسان ہوگا، ورنہ مصیبت آ جائے گی، دین کے کئی ایڈیشن، کئی ورژن ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ بہت سے پڑھے لکھے حضرات انکار حدیث کی طرف چلے جاتے ہیں، جن میں ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سوال کے جواب میں کہ کیا حدیث ضروری ہے اور کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ماننا چاہیے؟ ہم تو اللہ کی بات ماننا چاہیے، سارے نبی اللہ کی مانتے تھے تو ہم کیوں نبی کی مانیں، ہم تو اللہ کی ماننا چاہیے، یہ مینٹالٹی اگر کسی کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل، آپ کے فیصلے اور آپ کی شخصیت کا اسلام میں کیا مقام ہے، اسلام میں کیا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو۔ یہ سورہ النور کی آیت نمبر 63 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتلایا کہ رسول کی مخالفت، رسول کے حکم کی خلاف ورزی آدمی کے لیے گمراہی اور فتنے اور اللہ کے عذاب کا سبب بن سکتی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تو جو لوگ اس رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے۔ یعنی نہیں کہا اللہ کے حکم کی مخالفت۔ ہم کو چار، آپ کو اگر یاد ہوگا پہلے دوسرے 2 درسوں میں نے بیان کیا تھا اس کو، کہ ایک طبقہ وہ جو رسول کی کسی بات کو ہی نہیں مانتا ہے، رسول کی بات حجت ہے ہی نہیں۔ دوسرا کہتا نہیں ہے، اس دور کے لیے بات ضروری تھی ماننا، جیسے بادشاہ کی بات ماننا ضروری ہوتی ہے۔ تیسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ضروری تھی اور ہے لیکن آتھینٹسٹی اس کی باقی نہیں رہی، مکس اپ ہو گیا اس لیے سب چھوڑ دو۔ اور چوتھے وہ ہیں جو کہتے ہیں نہیں، سائنس سے ٹکرایا تو نہیں مانیں گے، قرآن سے ٹکرایا تو نہیں مانیں گے، لاجک سے ٹکرایا تو نہیں مانیں گے، ہاں اگر نہیں ٹکراتا ہے تو حدیث کو تسلیم کریں گے۔ یہ 4 طبقے ذہن میں رکھ کے چلیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس دور میں بعد میں ماننا ضروری ہے یا نہیں۔ رہا یہ کہ آتھینٹسٹی اور حدیث کی حفاظت اور پرزرویشن جو اس کی ہے وہ ہوا کہ نہیں ہوا، اس پہ مستقل ایک درس ہم لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تو جو لوگ اس رسول کے امر کی، حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے۔
ان تصیبہم فتنہ، کہیں ان پر فتنہ نہ آ جائے، کہیں ان پر فتنہ نہ آ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، اور کہیں ان کو دردناک عذاب ان پر نہ آ جائے۔ دو چیزیں بتائی گئی کہ ایک فتنہ اور دوسرے دردناک عذاب۔ کس پر یہ بتایا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، یہاں پر اللہ نے نہیں کہا اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ اگر صرف قرآن ماننا ہوتا اور جو قرآن میں وہی ماننا ہے، باقی کوئی چیز حجت نہیں ہے، کوئی چیز لازم نہیں ہے ماننا، اور کسی چیز کے سلسلے میں اللہ کی طرف سے مطالبہ اور پکڑ نہیں ہے، صرف قرآن ہے، تو آپ بتائیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہ ان لوگوں کو جو اس رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ڈرنا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا لازم ہے، اگر نہیں مانتا ہے تو ایسا آدمی اللہ کے غضب، فتنے اور عذاب کا حقدار بن جاتا ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ شرک ہے، فتنہ گمراہی ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں یہاں پر فتنے سے مراد کیا ہے؟ کہیں وہ شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا کہ کیسے آدمی گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ رسول کے حکم کی مخالفت آدمی کو کفر و شرک تک لے جاتی ہے، اسلام سے خارج ہونے تک لے جاتی ہے۔ کھلم کھلا رسول کی مخالفت کرے بلا شبہ ہو تو اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا ان تصیبہم فتنہ، آزمائش میں وہ پڑ جائیں گے، گمراہی میں پڑ جائیں گے، او یصیبہم عذاب علیم، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول کے حکم کی مخالفت کر کے ان پر دردناک عذاب آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو۔ تو اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ضروری ہے، اور آپ کے حکم کی مخالفت سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اتنا ناراض ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے۔ اب بتائیے اس سے زیادہ حدیث کا ماننا اور اس پر عمل کرنا، اس سے زیادہ لازم ہونے کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اور آگے آئیے، حدیث کے بارے میں ایک بات یاد رکھنے کی یہ بھی ہے کہ مسلمان ہمیشہ سے حدیث مانتے آئے ہیں۔ مسلمان ایسا نہیں ہوا کہ اچانک کوئی آدمی کھڑے ہو کے بولتا ہے کہ آج سے ہم لوگ حدیث مانیں گے، ہاں ایسا ہے نہیں۔ مسلمان اسلام کی تاریخ آپ دیکھیں، ہر دور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک تمام مسلمان ہمیشہ ہمیشہ حدیث کو مانتے چلے آئے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جو سبیل المؤمنین ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، جس میں دو باتوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل لازم ثابت ہوتی ہے، اور اسی طرح سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ بھی دیکھو کہ مسلمان کیا کرتے آئے ہیں۔ اگر اس سے ہٹ کے کوئی نیا پرنسپل اپنے لیے کوئی آدمی بناتا ہے، کوئی اپنے لیے الگ سے میتھڈالوجی بناتا ہے، اصول اپنے لیے بناتا ہے، اختیار کرتا ہے، ایسا آدمی گمراہ ہے، اور ایسا آدمی جہنم میں جانے والا ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو کوئی مخالفت کرے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، یہ اللہ کے بارے میں نہیں آ رہی آیت، کس کے بارے میں آ رہی ہے؟ اور جو کوئی مخالفت کرے، یشاقق الرسول، شاقہ کا مطلب ہوتا ہے شق سے دو ٹکڑے ہو جانا، ایک ادھر ایک ادھر، تو رسول کی جانب سے ہٹ کے کوئی اور جانب چلا جاتا ہے، رسول کے راستے کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ چنتا ہے، رسول کی جماعت کو چھوڑ کے کوئی اور جماعت چنتا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت کرے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود، ہدایت کے مینیفیسٹ کلیئر ہونے کے باوجود، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین کا، ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کسی اور راستے کی پیروی کرتا ہے، ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چنتا ہے، تو کیا ہوگا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور جہنم میں پہنچا دیں گے،
وساءت مصیرا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. دو باتیں آ رہی اس آیت میں. اب یہ تو قرآن ہے نا، قرآن کو تو ماننا پڑے گا. ان لوگوں کے لیے دلیل یہ ہے جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے ہیں، قرآن سے ہم دلیلیں پیش کر رہے ہیں. یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 115 ہے. اس میں اللہ نے دو باتیں بیان کی ہیں. ایک، جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود. معلوم ہوا کہ رسول کی مخالفت جائز ہے نہیں. اب کوئی آدمی کہے نہیں رسول کی مخالفت سے مراد جو قرآن میں باتیں ہیں تو اللہ کی مخالفت ہوئی اور وہ قرآن کی مخالفت ہوئی. جب اللہ نے کہا رسول کی مخالفت تو اس میں وہ ساری باتیں آئیں گی جو رسول نے بیان کی ہے. اس میں کاٹ کے آدھا ایسا اور آدھا ایسا بیان کرنا قرآن میں تو نہیں ہے بھائی ایسا. آپ بتائیے کوئی آدمی اگر قرآن کی اس آیت سے کہ اللہ کی مانو اطیع اللہ کہے، سورہ بقرہ میں جو اللہ نے کہا ہے وہ مان، صحیح ہوگا؟ نہیں. جب اللہ کی مانو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی سب مانو. دیکھا جو مکہ میں اللہ نے کہا ہے نا وہ مانو، مدینہ کا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، چلے گا نہیں. اللہ کی مانو کا مطلب اللہ کی ساری باتیں مانو. تو جب اللہ کی ساری باتیں مانو ہے تو یہاں پر کس کا تذکرہ آ رہا ہے؟ رسول کا آ رہا ہے. اب رسول میں کوئی قید لگائے رسول کی وہ باتیں جو قرآن میں وہ مانو، ایسا کس نے کہا آپ سے؟ جب اللہ نے اس طرح کی قید نہیں لگائی، آپ کون ہوتے ہیں اس میں قید لگانے والے؟ کیسے حق ملتا ہے ہم کو کہ ہم جو قید اللہ نے نہیں لگائی ہم لگائیں؟ اسی لیے اللہ نے یہاں پر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو کوئی رسول کی مخالفت کرے مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد. ہاں کوئی انجانے میں کوئی آدمی اس کے سامنے کوئی بات پیش کرے کہ میں نہیں مانتا اس بات کو، اس کو نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو ایسے آدمی پر کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ اس نے رسول کی بات کا انکار نہیں کیا، اس آدمی کی بات کا انکار کیا. لیکن اس کو بتایا جائے کہ یہ بات رسول کی ہے اور اس پر ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، پھر اس کے بعد اس کا انکار کرے. اللہ نے کیا فرمایا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس طرف وہ مڑا ہے اس کو وہیں موڑ دیں گے. یعنی وہ راستہ گمراہی کا جو اس نے چنا ہے اس کے لیے اس راستے پر چلنا آسان ہو جائے گا. جیسے سلوپ پہ سے گاڑی چھوڑ دینے سے گاڑی خود بخود چلتی رہتی ہے، اس کو انجن چالو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے نہیں. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو راستہ اس نے چنا ہے ہم اس کو ادھر موڑ دیں گے. اللہ کا قاعدہ ہے جو انسان راستہ جو چنتا ہے اللہ اس کو ادھر ڈال دیتا ہے. جو گمراہی چنتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے ٹیڑھا پن اختیار کیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. جو آدمی جو چنتا ہے اس کو ملتا ہے. بھائی جو اٹھا کے جیب میں ڈالیں گے، جیب میں ہاتھ ڈالیں گے تو وہی تو آئے گا، اور کیا آئے گا؟ کانٹے ڈالیں گے پھول نکلیں گے؟ نہیں. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں وہ مڑا وہی موڑ دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور جہنم میں پہنچا دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. یہاں پر اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننا لازم ہے. اچھا یہاں پر کوئی اب اس میں یہ دیکھیے اس گروپ کو بھی دیکھیے جو کہتا اس زمانے کے لیے تھا. اس زمانے کے لیے ہے یہ، اگر اس زمانے کے لیے ہے تو یہ من کے ساتھ آ رہا ہے. جو کوئی رسول کی مخالفت کرے تو جو کوئی عرب کا مکہ میں رہنے والا رسول کے زمانے کا ایسا ہے اس میں، یعنی اس میں قید کون لگا سکتا ہے؟ جو کوئی کا مطلب جو کوئی. اگر ایسا مانتے ہیں کہ نہیں اس کا مطلب ہے جو صحابہ تھے یہ ان کے لیے، اس زمانے میں جو عرب میں تھے ان کے لیے. اگر کوئی آدمی کہتا ہے تو کسی کو اگر نبی کے حکموں کے بارے میں اس طرح کی قید کوئی لگاتا ہے کہ اسی دور کے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تھیں، تو پھر کوئی آدمی قرآن کے بارے میں بھی کرے گا کہ قرآن میں بھی آیا یا ایھا الذین آمنوا، تو یہ کس سے خطاب ہے؟ صحابہ سے ہے. تو انہی لوگوں کے لیے یہ ہے، بعد والوں کے لیے نہیں. اگر کوئی ایسا کہے تو آپ کیا کہیں گے؟ مشکل ہو جائے گا. جب یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے تو اس میں قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے لازمی طور پر ہر وہ آدمی آ جاتا ہے جو ایمان لایا ہے، چاہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو، اس ملک میں، کسی اور ملک میں، یا آپ کی وفات کے بعد قیامت تک کہیں بھی ہو، سب آنا چاہیے. کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ عموم میں سب کو آنا چاہیے. عموم عام آیت ہے، جو کوئی رسول کی مخالفت کرے
تو چاہے آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے ہو، آپ کے ملک کا ہو، کسی اور ملک کا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی بھی ملک کا کسی بھی دور کا آدمی ہو، اگر اس تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچتی ہے، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے وعید آتی ہے۔ معلوم ہوا قیامت تک کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے یہ قاعدہ ہے، رسول کی نہیں ماننے پہ گمراہ ہو جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور دوسری بات، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایک تو رسول کی مخالفت پر وعید ہے، دوسرا کیا ہے؟ مؤمنین کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے۔ تو ایمان والوں کا راستہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک مسلمان ہمیشہ دین کے معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا لازم مانتے آئے ہیں۔ یہ سارے مسلمانوں کا راستہ ہے۔ اب اس کو چھوڑ کے کوئی اور پگڈنڈی پہ چلنا شروع کرتا ہے یا کوئی بائی پاس اس سے نکالتا ہے اور کہتا نہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے، تو ایسا آدمی سبیل المؤمنین کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ چل رہا ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ سبیل المؤمنین کیا ہے؟ سارے مسلمان۔ اب بتائیے حدیثیں گھڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ حدیثیں جو لوگوں نے گھڑی، اگر دین میں حدیث کا کوئی مقام ہی نہیں تھا، کوئی ویلیو نہیں تھا، کوئی اتھارٹی ہی نہیں تھی، تو حدیث گھڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ حدیث گھڑنے کا وجہ اس کی یہی تھی کہ لوگ حدیث کے نام پر اگر بیان کر دو تو مانتے تھے۔ تو یعنی حدیث کو لوگ ماننا لازم سمجھتے رہے مسلمان، اسی لیے کچھ لوگوں نے دیکھا اپنی آئیڈیالوجی چلانے کے لیے حدیث کے نام پہ بولیں گے تو بات چل جائے گی۔ اس سے معلوم ہے ہر زمانے میں لوگ حدیث کو مانتے آئے ہیں، تبھی تو لوگوں کو حدیث گھڑنے کا موقع آیا، تبھی تو لوگوں کو حدیثیں گھڑنی پڑی۔ رسول کے نام سے جھوٹ بولنا پڑا، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری بات لوگ نہیں مانیں گے، لیکن ہم رسول کے نام سے جھوٹ بول دیں، رسول کا نام آتے ہی لوگ مانیں گے۔ تو معلوم ہے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر زمانے میں مانتے آئے، آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے بعد بھی۔ تو ایک بات اس میں نواں پوائنٹ ہے، یہ پچھلے کے تسلسل میں ذکر کر رہا ہوں میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا ماننا یہ سبیل المؤمنین ہے۔ مسلمان ہمیشہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو دین میں حجت مانتے آئے ہیں۔ اور آئیے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اختلاف کے فیصلے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو بھی حجت قرار دیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مسلمانوں میں اگر اختلاف ہوتا ہے تو صرف قرآن کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ کی بات، اللہ کے حکم، اللہ کے فرمان کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بھی دین میں حجت مانا جائے گا۔ اور بلکہ اللہ کا فیصلہ معلوم کرنے کے لیے آنا کس کے پاس پڑے گا؟ اللہ کے پاس جاتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اس زمانے میں لوگ کس کے پاس آتے تھے اللہ کا فیصلہ معلوم کرنے کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور کتنے ان کے پاس مسائل آتے تھے، کبھی تجارت میں دو آدمیوں میں جھگڑا ہوا، کبھی میراث میں جھگڑا ہوا، کبھی کس مسئلے میں جھگڑا ہوا، لوگ اپنے جھگڑے لے کے آتے کس کے پاس تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو آپ جو فیصلہ دیتے تھے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا تھا اور لوگوں کے لیے اس کو ماننا لازم تھا۔ کیوں؟ اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ رسول جو فیصلہ کریں تم کو ماننا پڑے گا۔ کہاں ہے ایسا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی فرما برداری کرو اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، اور ان کی بھی جو تم میں معاملے کا اختیار رکھتے ہیں، اتھارٹی والے لوگ ہیں، کہیں کا جج ہے، کہیں کا کوئی ہے، کوئی بڑا ہے، اس کی بھی مانو، علماء کی مانو، تمہارے جو بھی سفر میں امیر طے ہو تم پر اس کی بات مانو، اس کی ماننا ضروری ہے، چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم میں کسی چیز میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس اختلاف کو پلٹاؤ، لوٹاؤ، اس کو لے کر آؤ فیصلے کے لیے، کس کے پاس؟ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کے پاس۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس کو لے آؤ اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو۔
ذالک خیر، یہ خیر ہے، اسی میں خیر ہے، یہی بھلائی ہے، وہ احسن تأویلا، اور انجام کے اعتبار سے بہترین بات ہے، اسی کا انجام اچھا ہے، اور یہ خود خیر ہے، اس کا انجام بھی خیر ہے۔ منمانے قاعدوں پر فیصلے کر لینا، اپنی عقل کی بنیاد پر فیصلے کر لینا خیر نہیں ہے۔ خیر کیا ہے؟ اپنے آپسی اختلافات کو کس کی طرف پلٹاؤ؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اللہ نے نہیں کہا صرف اللہ کی طرف پلٹاؤ، قرآن کی طرف پلٹاؤ، نہیں کہا اللہ نے، کس کی طرف پلٹاؤ؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف کیوں کہا؟ صرف رسول کی طرف بھی نہیں کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ تھا اور آپ کی وفات کے بعد بھی یہ ہے۔ اسی لیے علماء نے، تابعین نے اور جتنے بھی اہل علم گزرے ہیں انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف کیسے پلٹائیں گے؟ اللہ سے پوچھیں گے اور آنسر آئے گا؟ نہیں، اللہ سے کوئی بندہ کلام نہیں کرتا ہے، اللہ جس رسول کو چاہے چنتا ہے کلام کے لیے۔ ڈائریکٹلی ہر آدمی اللہ سے بات کرتا تو رسول کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن رسول اللہ سے پوچھتے ہیں، تو اللہ کی طرف پلٹاؤ کا مطلب یہ ہے اللہ کے حکم کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف پلٹاؤ۔ اب اللہ کی طرف پلٹانے کا مطلب اگر اللہ کی کتاب کی طرف ہے تو معاملہ ختم ہو گیا نا، تو خالی بولنا سیدھا اللہ کی طرف پلٹاؤ خلاص۔ لیکن کہا جا رہا ہے فردوہ الی اللہ والرسول، تو رسول بچ گیا تو رسول کا کریں گے کیا؟ تو اللہ کی طرف پلٹاؤ، اللہ کی کتاب کی طرف پلٹاؤ، قرآن کی طرف پلٹاؤ، اور رسول کی طرف پلٹاؤ۔ تو رسول تو چلے گئے دنیا سے، اب جائیں کہاں؟ اب یہ حکم تو یا پھر اس آیت کو قرآن سے نکالا جائے؟ نہیں، یہ قیامت تک کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنو ایسا ہے، فی العربی فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہے؟ نہیں ہے، یہ سارے ایمان والوں کے لیے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹانا پڑے گا۔ تو اگر آپ یہ مطلب لیتے ہیں کہ اللہ کی طرف پلٹاؤ سے مراد اللہ کی تعلیمات جو قرآن میں ہے اس کی طرف پلٹاؤ، تو پھر رسول کی طرف پلٹاؤ میں پرابلم کیا ہے آپ کو کہ رسول کی جو تعلیمات حدیث میں ہیں ان کی طرف پلٹاؤ، پرابلم کیا ہے؟ ہمارا کہنا یہی ہے اللہ کی طرف پلٹاؤ، قرآن کی طرف پلٹاؤ، رسول کی طرف پلٹاؤ، احادیث کی طرف پلٹاؤ۔ تو اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ آپسی اختلاف کے فیصلے کے لیے اللہ نے اپنے ساتھ ساتھ رسول کے فیصلے کو بھی حجت قرار دیا ہے۔ یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہوا، اس لیے ہم کہتے ہیں رسول نے کسی بھی مسئلے میں فیصلہ دے دیا ہو، اب کوئی کہے کہ اس زمانے میں ایک فیصلہ دیے تھے وہ اسی زمانے کے لیے تھا، بعد کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بعد کے لوگوں کے لیے بھی وہ فیصلہ حجت ہے، دلیل ہے، ضروری ہے ماننا اس کا، کیونکہ ہر آدمی کے لیے ایک ہی کیس کہ جیسا مثلا کسی کا مسئلہ طلاق کہا جائے، رسول نے جو فیصلہ کر دیا وہ اسی آدمی کے لیے ہوگا، پھر ویسے ہی کیس آئے گا اس کو الگ سے فیصلہ، پھر الگ الگ نہیں۔ قرآن کی ایک آیت آ گئی تو وہ سارے اس طرح کے مسائل میں فیصلہ ہو جاتی ہے، چاہے 1,00,000 آدمیوں کا مسئلہ ہو۔ اسی طرح سے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کر دیا تو اس طرح کے جتنے مسائل ہیں چاہے وہ اس زمانے کے اس ملک کے یا بعد میں ہو، سب کے لیے وہ فیصلہ دلیل بنے گا۔ اگر اس زمانے میں آپ کا فیصلہ دلیل تھا تو بعد کے زمانے میں اسی قسم کے کیس میں وہ دلیل کیوں نہیں؟ سمجھ رہا ہے؟ کبھی کبھی تھوڑا ایک دم بھاری جاتا ہے معاملہ کہ اگر ایک فیصلہ رسول کا اس زمانے میں دلیل ہے تو اگر اسی طرح کے میٹر میں، اسی طرح کے کیس میں اگر وہ فیصلہ جب موجود ہے تو بعد کے دور میں ویسا ہی کیس آتا ہے تو بعد والوں کے لیے اسی فیصلے کو ماننا ضروری نہیں ہے، ایسا کسی نے کہا آپ سے؟ اللہ نے کوئی ریسٹرکشن بتائی اسی دور کے لیے ہے؟ نہیں۔ تو قیامت تک کے لیے حدیثوں کا ماننا لازم اس سے قرار پاتا ہے۔ فردوہ الی اللہ والرسول، آپس کے اختلافات کا اللہ اور اس کے رسول کی طرف پیش کرنا قیامت تک کے لیے۔ آج بتائیے کیسا پیش کریں گے؟ پھر حکم تو ہمارے لیے ہے، تو حکم ہے ہمارے لیے، پھر اگر کوئی کہتا ہے قرآن حدیثیں سمجھ میں نہیں آتی اس لیے چھوڑ دو، پھر یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی اس کا کیا کریں گے؟ اللہ کی طرف پلٹاؤ کا مطلب کیا ہے؟ مراقبے میں بیٹھو، تہجد میں سجدے میں پوچھو اللہ سے کیا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹاؤ کا مطلب کیا ہے؟ یا قیامت کا انتظار کرو، قیامت کے دن پوچھیں گے ہمارا جھگڑا ہوا تھا کیا ہے؟ نہیں، اللہ کی طرف پلٹاؤ کا مطلب کتاب کی طرف،
تو چونکہ یہ قیامت تک کے لیے ہے، رسول کی طرف پلٹاؤ بھی قیامت تک کے لیے. یہ تفصیل سے سمجھانا اس لیے پڑتا ہے تاکہ آپ کو سن کے بعد میں سمجھانا آسان پڑے. بعد میں یہ سب چیزیں سننے کے بعد آسانی پیدا ہوگی. یہ سورہ جو آیت میں نے پڑھی یہ سورہ النساء آیت نمبر 59 ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کے ساتھ ساتھ رسول کے فیصلے کو ماننا ایمان کا لازمی تقاضا قرار دیا ہے اور مؤمنین کا طریقہ قرار دیا ہے. دیکھیے سورہ الاحزاب آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ کہ کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومنہ عورت کے لیے ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ دے دیں. اذا قضى الله ورسوله، اگر قضى اللہ تھا تو قرآن میں اللہ کا فیصلہ آ جاتا تھا. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، تو قضا جو ہے اگر اللہ کا فیصلہ ہے تو اللہ کا فیصلہ کہاں ملے گا؟ قرآن میں ملے گا. اگر صرف قرآن ہی کے بیس پہ فیصلے ہوتے تھے تو قضا اللہ کافی ہے، اللہ فیصلہ دے دے. لیکن کیا کہا جا رہا ہے؟ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ دے دے تو کسی مومن مرد یا کسی مومنہ عورت کے لیے ہرگز گنجائش اختیار باقی نہیں رہتا ہے. کیا؟ ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ ان کے لیے اپنے معاملے میں بھی کوئی اختیار باقی رہے. ان کے لیے ہرگز یہ مناسب نہیں ہے. یعنی اللہ نے حکم دے دیا، رسول نے حکم دے دیا، نہیں ہم کو تو یہ پسند ہے، ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرام ہے، مردوں کے لیے سونا حرام ہے. آپ بولیں یہ کیا ہو گیا؟ سونا میں وہ سونا نہیں کہہ رہا ہوں جو آپ کو خصوصاً درس میں بہت پسند ہوتا ہے. پیچھے والا آرام سے ایک پیٹھ پہ ہاتھ رکھتا ہے تو اس کے تو میں سویا نہیں، پلٹ کے سویا نہیں، جا گیا، سو رہا نہیں. پروف سونا پہننا یہ دو الگ چیزیں نہیں، میں سونے کا پہننا، سونے کے ساتھ پہننا بھی حرام ہو. گولڈ جس کو ہم کہتے ہیں یہ مردوں کے لیے بطور زیور استعمال کرنا جائز نہیں ہے. ہاں عورتوں کے لیے جائز ہے، ان کی زینت ہے، عورتوں کی خصوصی زینت ہے، اس لیے مرد ان کی مشابہت نہ کریں. اسی طرح سے ریشم ہے. اب اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دے دیا کہ یہ میری امت کے مردوں پر حرام ہے سونا اور ریشم، تو اب کوئی آدمی کہ نہیں ہم کو تو سونا بہت پسند آتا ہے میں پہنوں گا، کیا اس کو اختیار باقی رہتا ہے؟ نہیں رہتا ہے. کوئی آدمی کہ نہیں قرآن میں جو منع ہے ہم وہی اسی سے بچیں گے، حدیث ہم نہیں مانتے، تو قرآن کی یہ آیت اس آدمی کے لیے گنجائش پیدا نہیں کرتی ہے، بلکہ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ دے دے تو جیسے اللہ کا فیصلہ ماننا ضروری ہے اور ایمان کا تقاضا ہے، ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ماننا بھی ضروری ہے اور ایمان کی دلیل ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا پہلی مرتبہ بھی دونوں کا ذکر کیا، اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ اس کا رسول فیصلہ کریں، اور آگے بھی کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. تو جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، دیکھیے دو آ رہا ہے، دو کیوں؟ جب اللہ نے دو بیان کیا ہم ایک کیوں کہیں؟ سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے اللہ رسول کہا ہم بھی اللہ رسول کہے تو نہیں بس اللہ، صرف اللہ کا فیصلہ رسول کا نہیں. تو اللہ جب دونوں بیان کر رہا ہے تو ہم دو کیوں نہ مانیں؟ اللہ جب اللہ کا فیصلہ رسول کا کہہ رہا ہم کیوں نہ مانیں اللہ کا بھی اور رسول کا بھی؟ کیوں نہیں؟ کیا پرابلم ہے؟ تو یہاں پر ثابت ہوتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ ایک کھلی ہوئی گمراہی میں جا پڑا. اللہ تعالیٰ نے گمراہ قرار دیا اس انسان کو جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہ مانے.
اس آیت کے ضمن میں آپ اس حدیث پر بھی تھوڑا سا نگاہ ڈالیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی کا قاعدہ بیان کیا، ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، پھر کتنی چیزیں بیان کی، کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ حدیث ماننے والوں کے لیے، میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دو کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت. تو یہاں اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو کیا ہے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. یہاں پر بھی ضلال کے لیے دو چیزیں بیان کی گئی، حدیث میں بھی ضلال کے لیے دو چیزیں بتائی گئی. یہاں پر نہیں کرنے پر ضلال کا حکم لگا، وہاں پر ضلال سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، وہاں پر دو چیزوں کا ذکر ہے. وہ حاکم کی روایت ہے، موطا کی روایت ہے. بہرحال یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ ساتھ رسول کے حکم کو مان لینا، تسلیم کرنا بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنے والوں کو منافق قرار دیا ہے، بلکہ منافقین کی علامت اس کو قرار دیا ہے. دیکھیے سورہ المائدہ آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، منافق اور مشرکین کا طریقہ دونوں آیتوں میں، دو آیتیں میں ذکر کروں گا، یہ مشرکین کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مشرکین کے بارے میں، سورہ المائدہ آیت نمبر 104، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ اور وَإِلَى الرَّسُولِ، اللہ کا نازل کیا ہوا علم. اور ظاہر بات ہے وہ کس کے پاس آتا تھا علم؟ رسول. اس علم کے لیے کس کے پاس آنا پڑے گا؟ رسول کے پاس، اس کے فہم کے لیے بھی اور اس کی تطبیق کے لیے بھی، اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی اور اس کے پریکٹیکل اپلیکیشن کے لیے بھی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ فیصلے کے لیے اللہ نے جو نازل کیا اس کی طرف اور رسول کی طرف، قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو وہ کہہ پڑتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا وہ اس صورت میں بھی باپ دادا کے طریقے کی پیروی کریں گے جبکہ باپ دادا کوئی چیز جانتے نہ تھے اور نہ وہ کہیں سے ہدایت اخذ کرتے تھے، نہ وہ ہدایت پر تھے، نہ علم والے تھے، نہ نالج تھا ان کے پاس، نہ ان کے پاس کوئی پریکٹیکل کیریکٹر تھا جو پہلے سے کہیں سے ہدایت ان کو مل رہی تھی، کچھ بھی نہیں. تو باپ دادا کے طریقے پر چلنا اور اللہ نے جو نازل کیا ہے اور رسول، دو باتیں اللہ نے بیان کی ہیں. اگر یہاں پر آپ اللہ کا نازل کیا ہوا سے مراد قرآن بھی لیتے ہیں، اس لیے کہ صرف قرآن نازل نہیں ہوا ہے، قرآن کے ساتھ میں پہلے بتا چکا ہوں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے کتاب اور حکمت دو چیزیں نازل کی ہیں. تو اگر آپ یہاں قرآن بھی لیتے ہیں تب بھی اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اور رسول، ان کی طرف آؤ، تو دو چیزوں کی طرف دعوت دینا خود اس زمانے میں چلتا تھا اور قرآن نے اس کو آتھینٹیکیٹ کیا ہے کہ دو چیزوں کی طرف بلایا جاتا تھا. رسول کے زمانے میں قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ لوگوں کو دو چیزوں کی طرف بلایا جاتا تھا، ایک وہ جس کو اللہ نے نازل کیا ہے اور دوسرے رسول. جب وہاں رسول کی اتھارٹی تھی، آج کیوں نہیں ہے؟ کس نے اس اتھارٹی کو ختم کیا؟ اللہ نے جب رسول کو اتھارٹی بنایا اس دور میں کوئی ایک آیت بتائیں کہ اب اتھارٹی ختم ہوئی، جب نہیں ہوئی تو باقی رہے گی. صحیح ہے؟ جب اللہ نے اتھارٹی بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں فیصلے کے لیے، تو اب وہ اتھارٹی باقی رہے گی یا ختم ہوگی؟ جس کو اللہ نے اتھارٹی دے دی وہ ختم نہیں ہوگی جب تک کہ خود اللہ اس اتھارٹی کو ختم نہ کرے. اللہ نے ختم نہیں کیا. بتائیے آیت کہاں ہے کہ اب رسول کی اتھارٹی ختم ہوئی؟ آخر میں آیت نازل ہوئی کوئی ایسی کہ اے رسول اب ختم، آپ کا حکم اب نہیں چلے گا، اب آپ دنیا سے جانے والے ہو، اب مسلمان صرف قرآن پر چلتے رہیں گے، آپ کی ضرورت ختم ہوئی. اس زمانے کے لیے ضرورت تھی، بعد والوں کو ضرورت نہیں ہے. یہ تو جہالت ہے. اس زمانے کو رسول کے زمانے میں رسول کی ضرورت تھی اور بعد میں رسول کی تعلیمات کی ضرورت نہ ہو، یہ تو جہالت ہے. کیوں نہیں ہے؟
جب وہ انسان تھے بعد والے بھی انسان ہیں. اس زمانے میں اس معاشرے میں بگاڑ تھا, اس کی اصلاح کے لیے رسول کی تعلیمات کی ضرورت تھی, ایک مربی کی ضرورت تھی. بعد میں بھی اس تعلیم کی ضرورت ہے, اس قاعدے کی اصول کی ضرورت ہے. کیوں نہیں؟ بعد میں کون اس کو ختم کیا؟ کہاں سے دلیل لیا آپ نے؟ تو وہ تسلسل باقی رہے گا رسول کے احتجاج کا, رسول کی باتوں کو حجت اور دلیل بنانے کا سلسلہ بعد میں بھی باقی رہنا لازم ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا طریقہ قرار دیا کہ یہ مشرک ہیں کہ جب اللہ کے نازل کیے ہوئے اور رسول کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ نہیں مانتے ہیں, باپ دادا کو کافی سمجھتے ہیں. آئیے اور دیکھتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف آؤ, جب بلایا جاتا ہے رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا, کہ وہ اے نبی آپ دیکھو گے کہ یہ منافقین آپ سے کتراتے ہوئے نکل جاتے ہیں. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا, اے نبی آپ منافقین کا حال یہ دیکھو گے کہ جب ان کو اللہ کے نازل کیے ہوئے علم اور رسول کی شخصیت کی طرف بلایا جاتا ہے فیصلے کے لیے, تعلیم کے لیے, تو اس وقت میں منافقین کا حال کیا ہوتا ہے؟ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ کس سے؟ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا, اے نبی آپ سے کترا کے نکل جاتے ہیں. نبی سے کترا کے نکل جانا, نبی کے فیصلے سے کترا کے نکل جانا, یہ منافقین کا طریقہ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہاں پر اللہ نے منافقین کی خصوصی علامت بتائی کہ وہ نبی کے فیصلے, نبی کی شخصیت, نبی کی تعلیمات سے کترا کے نکلتے ہیں, فیصلے کے لیے آتے نہیں ہیں. تو اللہ نے اس کو نفاق قرار دیا. ہم کیوں اپنے آپ کو منافقین میں شامل کریں بھائی؟ ہم اس لیے رسول کی بات مانتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے ہم کتراتے نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ دیا چاہے ہماری عقل و خواہش کے خلاف ہو, سر آنکھوں پر ہم اس کو مانیں گے, کیونکہ اللہ نے جس کو چنا وہ حکمت کے پیکر تھے. آپ کو سمجھتا تھا, ہم کو سمجھتا ہے نہیں سمجھتا ہے, سمپل. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ النور آیت نمبر 47 سے 52 تک فرماتا ہے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا, منافقین کا حال بیان کیا جا رہا ہے, اور اس کے بعد ایمان والوں کا. وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, رسول پر ایمان لائے, ہم مانتے ہیں. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا, وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر, اور ہم مانتے ہیں, ہم فرمانبردار ہوتے ہیں. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ, اور پھر ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اس کے بعد بھی پیٹ پھیر کے نکل جاتے ہیں. یہ دعویٰ کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں, پیٹ پھیر کے نکل جاتے ہیں, فیصلے کو نہیں آتے ہیں, فیصلہ تسلیم نہیں کرتے ہیں, صرف زبانی دعوے کرتے ہیں. وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ, یہ لوگ اگرچہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ, یہ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں. وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ, اور جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے, لِيَحْكُمَ رسول کی طرف ضمیر ہے, لِيَحْكُمَانِ نہیں ہے کہ دونوں فیصلہ کرے, نہیں ہے. کون فیصلہ کرے گا؟ اللہ کی آواز تو نہیں آتی تھی آسمان میں سے صحابہ کو, مسلمانوں کو, فیصلہ کون دیتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ ماننا لازم ہو جاتا تھا ان کے اوپر. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ, جب ان کو پکارا جاتا ہے کہ بلایا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف کہ وہ ان کے بیچ فیصلہ کرے, اذا فریق منہم معرضون, تو ان میں سے ایک گروہ ہے جو اس سے سرے سے اعراض کر دیتا ہے, اس کو اوائڈ کرتا نہیں چاہیے ہم کو. اللہ اس کے رسول اور رسول کے فیصلے کو اوائڈ کرنا کس کی علامت بتائی گئی؟ منافقین کی. تو رسول کے فیصلے کو اوائڈ نہیں کرنا چاہیے. اس زمانے کے لیے خاص ہے نہیں, قیامت تک کے لیے ہے. کون کرے گا خاص؟ کوئی اس میں دلیل ہی نہیں خاص کرنے کی, ریسٹرکٹ کرنے کی. اس دور کے لیے, اس علاقے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. ایک عمومی بات ہے, قرآن قیامت تک کے لیے, تو یہ منافقین کی علامت بھی قیامت تک کے لیے. اور وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ, یہ کب ہوتا ہے کہ جب ان کو لگتا ہے کہ فیصلہ اپنے فیور میں آنے والا نہیں ہے تو سرے سے آتے ہی نہیں ہے. لیکن
اللہ اکبر. آپ دیکھیے یہ صفت جو ہے منکرین حدیث میں ہم ان پہ حکم نہیں لگاتے ہیں، لیکن اگرچہ علماء نے کفار بھی کہا ہے ان کو، اگر حق واضح ہو جائے اور نہیں مانتے، حدیثوں کو سرے سے نہیں مانتے تو وہ اسلام سے نکل جاتے ہیں. منکرین حدیث کا یہ وصف عام طور سے دیکھا جاتا ہے، میں آگے آؤں گا. کانٹرڈکشنز جو منکرین حدیث کے ہیں اس میں آپ دیکھیے ایک طرف تو حدیث کو نہیں مانتے لیکن اگر فیور کی حدیث مل جائے چھوڑتے اس کو. اتنی پیاری میٹھی حدیث ملی کیسا چھوڑیں گے؟ کہ دیکھو حضرت عمر نے منع کیے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو حدیث بیان کرنے سے. اچھا آپ حدیث کو مانتے نہیں، آپ کے لیے دلیل بن رہی ہے. اور حضرت عمر حدیث کو مانتے تھے، اس کا نئی دلیل لیتے. یعنی حضرت عمر نے اپنے پرسنل اوپینین میں اگر منع کیا ہے، اگرچہ وہ بھی میں آؤں گا ان روایات پر تاریخ حدیث میں کہ وہ حدیثیں کتنی معتبر ہیں. حضرت ابو ہریرہ کو قید کر دیا تھا حضرت عمر نے، حدیث بیان کرنے نہیں دیتے تھے. اچھا اگر اس کو مان لیں تو ہم کہیں ٹھیک ہے ہمارا مسئلہ ثابت ہو گیا. آپ جو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اس سے ہمارا مسئلہ ثابت ہوا، کیونکہ آپ نے دلیل کیا کس چیز سے لی؟ تو آپ نے حدیث کے انکار میں حدیث سے دلیل لی. تو ٹھیک ہے حدیث سے یہ تو ثابت ہوا حضرت عمر نے منع کیے تھے، لیکن یہ ثابت ہوا کہ روایت کو تسلیم کرنا چاہیے، وہ آتھینٹک پروف بن سکتا ہے کسی بھی بات کے ثابت کرنے میں. اگر آپ حدیث اور روایت سے حضرت عمر کا فیصلہ منوا رہے ہیں، ہم نبی کا منوا رہے، پرابلم کیا ہے؟ تو یہاں پر کانٹرڈکشن. ایک طرف تو جب رسول کی بات آتی ہے تو مانتے نہیں ہیں، بھاگ جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اگر ان کو حق مل رہا ہو، کچھ فیصلہ ان کے فیور کا ہو، یأتوا الیہ مذعنین، رسول کے پاس آتے ہیں بڑے فرما بردار بنے ہوئے ہیں. مذعنین پورے ایکسپٹنس کے ساتھ آتے ہیں. ہاں جو آپ کہیں سر آنکھوں پہ. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے حق میں فیصلہ آنے والا ہے. یہ منافقین کی صفت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اگر اپنی مفاد کے خلاف ہوں تسلیم نہیں کرتے تھے، اور اگر اپنے مفاد کے موافق ہوں، چاہے دوسرے کا حق مل رہا ہو، تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ماننے کے لیے آ جاتے تھے. انکار حدیث میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ روایتیں تسلیم نہیں کرتے ہیں بخاری مسلم کی، اور اگر ثابت کرنے آتے ہیں تو دارقطنی کی روایتیں لے کے آتے ہیں. اب وہ سارے اعتراضات غائب. اور بخاری کس نے لکھی؟ یہودیوں نے لکھی کہ کون لکھی؟ دارقطنی کون آپ کے رشتے میں تھے؟ دارقطنی کون ہے؟ ان کی حدیث آپ کے نزدیک مل گئی کہ حدیث کو قرآن پہ پیش کرو، اگر حدیث قرآن سے نہیں ٹکرائے گی تو مانو، نہیں تو مت مانو. تو یہ حدیث دیکھو بتا رہی ہے کہ قرآن پہ حدیث کو پیش کرو. بعض علماء نے کہا ہم نے اس حدیث کو قرآن پہ پیش کیا تو پایا گیا حدیث ہی صحیح نہیں ہے، یعنی ہم نے اسی حدیث کو پیش کیا کیونکہ قرآن نے ایسا نہیں کہا ہے کہ حدیث کو قرآن پہ پیش کرو، تو ہم نے اس حدیث کو قرآن پہ پیش کیا. تو قرآن نے جب نہیں کیا تو اس حدیث کو ہم نے کہا کہ صحیح نہیں ہے. سند اس کی الگ ہے، سند کے اوپر گفتگو میں بعد میں کروں گا جب یہ ساری باتیں آئیں گی. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے شک کی؟ انہیں سے اللہ سوال پوچھ رہا ہے کہ تم خود غور کرو. أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ کیا ان کا حال یہ ہے کہ ان کے دل نفاق کی اور شک کی بیماری سے ملوث ہیں، اس میں مبتلا ہیں؟ اور یا ام ارتابوا، یا یہ شک کر رہے ہیں، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا ان کو ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے حق میں ان کا حق مار دیں گے، یعنی ان کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے. ان کو ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کا حق ان کو نہیں دیں گے، ان کا حق مار لیں گے. کیا ان کو لگتا ہے ایسا؟ کیوں نہیں آتے ہیں؟ کیا ان کو ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کا حق ان کو نہیں دیں گے؟ ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یہاں پر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب اللہ کسی کا حق نہیں مارتا ہے اور کسی کے حق میں غلط فیصلہ نہیں دیتا ہے، اللہ کا رسول بھی کسی کے حق میں غلط فیصلہ نہیں دیتے. کیونکہ اللہ جب ڈانٹ رہا ہے، ڈرتے ہو اس بات سے کہ اللہ اس کا رسول تمہارے حق میں پارشیلٹی کریں گے یا تمہارے حق کو مار ڈالیں گے، مار لیں گے، چھین لیں گے، ایسا لگتا ہے تم کو کیوں نہیں آتے ہو؟ تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کی تصدیق اور وما ينطق عن الهوى کی تائید یہاں پر کی ہے.
بل اولئک هم الظالمون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ظالم لوگ ہیں، بلکہ لوگ کیا ہیں؟ ظالم لوگ ہیں۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون، اور ایمان والوں کا تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں بلایا جائے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف کہ یہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے ان کے اختلافات کا، تو کہہ پڑتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے بات مان لی، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہی تو وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی فرما برداری اختیار کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، اور اللہ سے ڈرتا رہے اور پرہیزگاری اختیار کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ خلاص نہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی۔ منافقین کا ذکر آیا تو کہا ان کو اللہ رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو نہیں آتے، ان کو ڈر لگتا ہے کہیں اللہ اس کا رسول اس کا حق مار ڈالے، چھین لے۔ اور ایمان والوں کا طریقہ جب اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو کہتے سنا اور مانا۔ کس کی سنی؟ اللہ کا سنا مانا، رسول کا سنا نہیں مانا۔ اللہ کی اور رسول کی بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں، یہ کس کا طریقہ ہے؟ ایمان والوں کا۔ معلوم ہوا کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کی بھی مانے اور رسول کی بھی مانے، اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ سورہ النور کی آیت نمبر 47 سے 52 تک ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالی نے مستقلاً اپنے فیصلے کے ساتھ ساتھ رسول کے فیصلے سے آگے بڑھنے پر ڈانٹا ہے۔ دیکھیے قرآن کہیں سے بھی کھولو آپ، اللہ کا حکم رسول کا حکم، اللہ کا فیصلہ رسول کا فیصلہ، اللہ کی طرف آؤ رسول کی طرف آؤ، اللہ رسول دونوں ملتا ہے۔ جب اللہ نے الگ نہیں کیا تو یہ لوگ کون ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو اور فیصلوں کو الگ کریں؟ ان کو کیسے حق مل جاتا ہے جب اللہ کی کتاب میں نہیں ہے ایسا؟ اللہ کی کتاب ان کی تعلیم، ان کے افکار، ان کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہے، تو کیسے ان کو اہل قرآن کہا جا سکتا ہے؟ تو قرآن والے تو وہ ہوئے جو اللہ اس کے رسول کی مانتے ہیں۔ وہ قرآن والے کیسے ہوئے جو قرآن کی مانتے ہیں اور قرآن میں جو رسول کی مانو اس کو نہیں مانتے؟ ایسا کیسا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کون سے؟ عرب والے یا مکہ والے یا مدینہ والے، یمن والے، جاپان، انڈونیشیا، برما، بنگلہ دیش، کہاں کے؟ سارے ایمان والے کے مطلب ایمان والے۔ جیسے انسان کہتے ہیں انسان، تو انسان بولے تو کہاں کا ہوتا؟ امریکہ کا انسان ہوتا، باقی سب جانور چوپائے ہیں کیا؟ جب عمومی لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں زمانی اور مکانی اعتبار سے علاقہ یا دور کا فرق کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اس وصف کے حامل سب اس میں شامل، اس کو یاد رکھیے، اس وصف کے حامل سب اس میں شامل، اس کو قاعدہ کہتے ہیں عموم کا، کہ جس میں بھی وہ کوالٹی ہوگی وہ اس گروپ میں آ جائے گا، اس کیٹیگری میں آ جائے گا۔ اب بتائیے آج اگر یعنی مثالیں اور بڑھتی جائیں گی، وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے آگے مت بڑھو، رسول سے آگے بڑھ تو چلے گا، رسول کی بات تو ایک عام انسان کی بات ہے، ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس رسول کا کام پہنچانا تھا قرآن، رسول کی بات ایک عام انسان کی بات ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، پہل قدمی مت کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی ایسا نہیں کہ چلو چلتا بولے لیکن کیا ہے، جیسے ماں باپ کی سلسلے میں اولاد کرتی ہے، بولتے رہتے بڑے میاں، ایسا نہیں ہے کہ مانے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں مانے تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ ایسا کوئی مستحبات والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایسا معاملہ ہے کہ جس پر پکڑ ہو سکتی ہے، عذاب آ سکتا ہے،
یا ایھاالذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے آیت کے بارے میں فرماتے ہیں یہاں پر کہا گیا کہ رسول سے بڑھ کے فتویٰ مت دو، رسول کی بات سے بڑھ کے آگے کچھ اور ہی فتویٰ، یا رسول کی موجودگی میں رسول کے کہنے سے پہلے تم فیصلہ سنا دو کسی بھی معاملے میں، نہیں چلے گا۔ سنو، رکو، دیکھو اللہ کی طرف سے کیا وحی آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں فیصلہ دیتے ہیں تو کیا فیصلہ دیتے ہیں، وہ فیصلہ دے تم کو ماننا پڑے گا، آگے مت بڑھو، جلدی مت کرو، اپنی طرف سے کچھ بھی فتوے مت دو، سنو رسول کی بات کو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہاں پر اس کے اشارے نزول میں ایک روایت ملتی ہے جو ہمارے لیے ہے، عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ انہ قدم رکب من بنی تمیم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنو تمیم کا کچھ سوار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقال ابو بکر امر القعقاع ابن معبد ابن زرارہ، کہ قعقاع ابن معبد ابن زرارہ کو امیر بنائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا، قال عمر بل امر الاقرع ابن حابس، عمر رضی اللہ تعالی کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول اقرع ابن حابس کو آپ امیر بنائیے۔ دونوں میں کیا ہو گیا، یہ بولے فلانے کو امیر بناؤ، یہ کہہ رہے ہیں فلانے کو امیر بناؤ، دونوں میں اختلاف، ابو بکر و عمر میں اختلاف۔ قال ابو بکر ما اردت الا خلافی، ابو بکر کہنے لگے بس میرے خلاف بولنے کے لیے تم ایسا بول رہے ہو، یعنی میں ایک رائے دے رہا ہوں تو تم اس کے الٹا دے رہے ہو، اس لیے بول رہے ہو ایسا۔ قال عمر ما اردت خلافک، عمر بھی غصے میں آئے گا، تمہارے خلاف کے لیے تھوڑی بول رہا ہوں میں ایسا، یعنی میں تمہارے اپوزیشن کے لیے نہیں بول رہا ہوں، میری رائے ہے وغیرہ، میری رائے ہے وغیرہ، میرے خلاف بولنے کے لیے دوسرا نام دیتا ہے، تمہارے خلاف کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ دونوں میں جھگڑا ہو گیا، دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ فتماریا حتی ارتفعت اصواتهما، دونوں میں حجت بحث ہونے چھڑ گئی، یہاں تک کہ دونوں کی آوازیں غصے کی وجہ سے اونچی ہو گئیں۔ فنزل فی ذلک، اسی سلسلے میں آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سن رہا ہے، سمیع ہے، علیم ہے، جانتا ہے، تمہاری کلمات کو سنتا ہے، تمہاری نیتوں کو جانتا ہے۔ حتی انقضت، یہاں تک کہ وہ پوری سورت ختم ہوئی، اللہ نے اس سلسلے میں ساری آیت نازل کی۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس آیت کا شان نزول اگر دیکھا جائے تو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے فلاں کو امیر بنائیے، فلاں کو امیر بنائیے، جو بھی معاملہ ہے۔ طے کون کرتا تھا؟ طے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ مسلمانوں کی جو پوری، جس کو آپ چاہے حکومت کہیں یا ریاست کہیں، اس میں جو بھی امور طے ہوتے تھے وہ اتھارٹی اس زمانے میں کس کو مانا جاتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور خصوصاً وہاں پر آپس میں رائے دینے کا جو اختیار ان کو تھا، اس اختیار میں بھی انہوں نے زیادہ شدت جب اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا کہ تم آگے مت بڑھو، یہ جو کہیں گے جو فیصلہ کریں گے مان لو بس ختم، تم آپس میں حجت بازی مت کرو، اور رسول سے پہلے تم یوں نہ کہو کہ فلاں کو ایسا کرو، رسول جس کو چاہیں گے امیر بنائیں گے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اس زمانے میں بھی حجت ہوا کرتا تھا، اور آپ جس کو امیر بناتے تھے یا جو بھی فیصلہ آپ دیتے تھے یہ ماننا لازم تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا قول باطل ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام قرآن کا پہنچا دینا تھا، باقی کچھ ذمہ داری آپ کی نہیں تھی، کیونکہ جس میٹر میں آیا ہے اس میں ڈانٹا جا رہا ہے، اور یہ قرآن میں کدھر ہے؟ قرآن میں نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بقیہ دوسرے فیصلے جو قرآن میں لفظ بلفظ نہیں آئے ہیں، ان فیصلوں کا ماننا بھی مسلمانوں پر اس زمانے میں بھی ضروری تھا، اور اس حکم سے متعلق بعد کے مسائل میں بھی قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے جو اس حکم کے مکلف ہیں ماننا ضروری ہے۔ تو یہ حدیث کی حجیت اور حدیث کے آتھینٹسٹی ہونے کے لیے ایک دلیل ہے۔ انشاءاللہ اس سے متعلق مزید اور باتیں جو بھی ہیں
ہم اگلے درس میں مزید تفصیل سے دیکھیں گے. اس میں اور کچھ دلائل اور ہیں وہ آئیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ جو ان منکرین حدیث کے اشکالات ہیں، غلط فہمیاں ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت تو ہے نا قرآن میں، پھر کیا حدیث کی ضرورت ہے، یا یہ وجہ ہے پھر کیوں حدیث. تو ان کی کیا ڈاؤٹس ہیں، انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم ان ڈاؤٹس پر بھی گفتگو کریں گے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.